بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں۔ کچھ دن قبل کھوئیرٹا کے اندر بتاریخ 21 اور غالباً 27 رمضان المبارک کا دن تھا، ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ایک جانب سے گولیوں کی بچھاڑ نے ایک خوبرو نوجوان کی جان لے لی۔ ہم بہت پہلے یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ انتہائی کرب کے لمحات سے یہ فیملی گزر رہی ہے، ہم نے اس لیے اس میں تھوڑی ڈیلے کی۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ زارو بٹ نامی ایک شخص جو ایک لڑائی میں یہاں پہ ایک تصادم کے دوران بلکہ یک طرفہ فائرنگ کی زد میں آتے ہوئے وہ زخمی ہوا۔ اس کو زخمی حالت میں جب DHQ کوٹلی ریفر کیا گیا، وہاں سے اسلام آباد ریفر کر دیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے قائد اعظم جناح ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر اپنی ابدی نیند سو گیا۔ اس کے بعد حالات کس جانب مڑے، کیا ہوئے، یہ میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ زارو بٹ اسپین میں مقیم تھا اپنی فیملی کے ساتھ، جو چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے وطن عزیز میں واپس آیا ہوا تھا۔ انتہائی اچھی شہرت کا عمل یہ نوجوان، انتہائی خوبصورت نوجوان، اور اس کے موت کی وجہ سے یقیناً یہ جو معاشرہ ہے اس کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہر سوشل کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اپنی فیملی کے اندر ایک ایسا وقوع رونما ہوا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ناظرین اس جائے وقوع کے اوپر۔ یہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، یہ وہ نالی ہے جہاں سے یہ پانی اوپر سے جو گزر کے اس نیچے والی جو یہ جگہ یہاں پہ جاتا تھا، اور جو ملزمان ہیں اس وقت جو پولیس کی حراست میں ہیں، یہ ان کی جگہ ہے، اور اس وجہ سے ان کے درمیان ایک یہ کشیدگی ہو رہی تھی۔ یہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، یہاں پہ کچھ سامان بھی پڑا ہوا ہے جو ملزمان کی جانب سے لایا گیا تھا اس نالی کو بند کرنے کے لیے، کہ یہ جو پانی اوپر سے یہ نیچرل فلو ہے، یہ اس نے لازماً نیچے کی طرف ہی جانا ہے۔ وہ جو نیچے جگہ ہے اس کا پانی بھی ظاہر ہے نیچے ہی جائے گا، لیکن ان کا یہ اصرار تھا کہ یہ جو اوپر سے پانی آ رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور انہوں نے یہ سامان بھی اس دن وہ لے کے آئے ہوئے تھے کہ اس نالی کو وہ بند کریں گے۔ لیکن اس جگہ سے زارو بٹ جو مقتول ہے وہ یہاں سے اپنی گاڑی میں سوار تھا، اور اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ سامنے ایک جگہ ہے، ہم کوشش کریں گے وہ بھی دکھانے کی، جہاں پہ فائرنگ کی گئی گولیوں کے نشانات بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم آپ کو مقتول کا وہ گھر بھی دکھانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ وہ مقیم تھا، اس کی فیملی بھی مقیم ہے، ان کے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم کوشش کرنا چاہ رہے تھے ان سے بات کرنے کی، لیکن وہ ایک تو ان کو جو ہے وہ اردو زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے، اور وہ یہاں کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہے۔ یہ ناظرین وہ جگہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ گولیوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس جگہ پہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ فائر لگے، اور جس کے بعد وہ زخمی ہوا، اور اس کو پھر یہاں سے فوراً THQ ہاسپٹل جو کھوئیرٹا ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے چونکہ اس کو کافی گولیاں لگی تھیں تو وہ شدید زخمی حالت میں تھا، تو THQ سے اس کو پھر DHQ ریفر کیا گیا، DHQ سے اس کو اسلام آباد ریفر کر دیا گیا۔ یہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، ہم کوشش کریں گے، یہ وہ گھر ہے زاروب جس میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ انتہائی کرب کے لمحات سے گزر رہے ہیں، وہ بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور وہ یہاں کی جو زبان ہے پہاڑی یا پٹھواری یا اردو، وہ بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ بچے بلک رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، محمد زارو بٹ والد مقصود بٹ۔ اس وقت ہم بات کریں گے، اس کا حوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو زارو بٹ ہیں، ان کے کزن
ان سے ان کا تعارف بھی ہم پوچھیں گے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہوا، اتنا بڑا کیا تنازع تھا جس کی وجہ سے ایسے اچھی شہرت کے حامل افراد، خوبرو نوجوان اور سوشل آدمی کی جان ضائع ہوگی۔ یہ یقیناً ہماری سوسائٹی کے لیے ایک المیہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف بتائیں، اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ ضروب بٹ کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا؟ جی میرا نام محمد آصف بٹ ہے اور ضروب بٹ جو کہ پچھلے دنوں قتل کیا گیا جن کو بے دردی سے، وہ میرے تیازات بھائی تھے۔ آصف صاحب آپ یہ ہمیں بتائیں گے، جیسے ہم نے پہلے اپنے انٹرو میں وہ جگہ بھی دکھائی، آپ اصل جو معاملہ ہے وہ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا تنازع تھا، کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایک خوبرو نوجوان، ایک سوشل نوجوان کی موت واقع ہوئی؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ وہ نالی تھی جس پہ جو قاتل تھے انہوں نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ ضروب صاحب آپ کی جو یہ روڈ کا پانی ہماری طرف آ رہا ہے تو آپ اس کو بند کریں۔ دیکھیں یہ ایک قدرت کا نظام ہے، نیچرل فلو ہے کہ بارش کا پانی نیچے کی طرف ہی جاتا ہے، ایسی تو کوئی ٹیکنالوجی آج تک بنی نہیں کہ جس کو پانی کو ہم الٹی طرف اس کا بہاؤ بنا سکیں۔ تو یہ 27 رمضان المبارک کا واقعہ ہے کہ ضروب بٹ صاحب اپنے گھر میں موجود تھے، تو محمود بٹ صاحب کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ ہم یہ نالی بند کریں گے، اور وہ اپنے رکشہ میں وہ اپنا سامان وغیرہ بنا کر لے کے آئے۔ ضروب بٹ صاحب کو انہوں نے گھر سے بلایا کہ ہم نے یہ نالی بند کرنی ہے، جس پہ ضروب بھائی نے کہا کہ میں تھانہ میں جا کے آپ کے خلاف کارروائی کی درخواست دوں گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ضروب صاحب اپنے گھر سے نکلے گاڑی میں، اور آگے جو قاتل تھے وہ باپ بیٹا، انہوں نے گاڑی سے نکال کر ان کو پہلے تو بیلچے کے ساتھ ان پہ وار کیے جو انہوں نے کام کی غرض سے ساتھ لایا تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کو انہوں نے بلٹس فائر کیے ان پہ۔ ویسے بیسیکلی ضروب صاحب بھی قد و قامت کے لحاظ سے ماشاءاللہ ان کی خاصی اللہ نے ان کو قد و قامت دیا تھا، لیکن جب ان کو بیلچہ اس حرام مغز میں جب ان کو ہٹ ہوا تو وہ انکانشیس ہو کے زمین پہ گر گئے، جس کے بعد قاتل نے ان کو یکے بعد دیگرے تقریباً 7 فائر بلٹ کیے۔ مزید پولیس کی رپورٹ کے مطابق کچھ نشانات بھی موجود ہیں جو ضروب صاحب کو وہ بلٹس نہیں لگ پائے اور ادھر ادھر وہ لگے۔ اس کے بعد جو مقتول کے والد محترم ہیں مقصود صاحب میرے تایا محترم، وہ گھر میں موجود تھے، لیکن انہوں نے جب وہ حالت دیکھی، لیکن وہ شوگر کے مریض تھے اور اپنے جوان بیٹے کا وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں کے مقامی افراد نے ضروب بھائی کو اٹھایا اور تھانے THQ میں منتقل کیا۔ اس سے قبل کوئی ایسا کوئی ان کے درمیان کوئی تنازع ہوا ہو محمود بٹ اور ضروب بٹ کے درمیان، یا کوئی ایسی کلیشز جاری ہوں جس کی وجہ سے یہ اس جگہ کو بنیاد بنا کے بعد میں ان کا کوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کا کوئی پہلے سے پلان تھا یا یہ اچانک ہی یہ معاملہ ہوا ہے؟ نہیں واجد صاحب، دیکھیں کہ ضروب بھائی جو ہیں وہ بیسیکلی اسپین میں مقیم ہیں اور ابھی وہ چھٹی آئے تھے گھر اپنے عید کرنے کے لیے، تو اس طرح کا کوئی تنازع آپس میں ان کا نہیں تھا، اگر ہوتا تو ہمارے وہ علم میں ضرور ہوتا۔ جگہ کا جو معاملہ تھا یہ بھی کوئی آنن فن کو 2-4 دن کی بات تھی، اور وہ بھی اس قدر شدت کا نہیں تھا کہ جتنا بڑا یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ بندہ قتل کرنے تک ایک نالی کی بیس پہ آپ بندہ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں تھا۔ مزید ادھر پولیس کی اطلاعات کے مطابق بھی ہم نے اس چیز کا کلیئر کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی درخواست وغیرہ، لیکن وہ ہمیں پتہ چلا کہ کوئی جگہ کا چھوٹا موٹا تنازع ان کا موجود تھا اسی نالی کے حوالے سے۔ یہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ جو پہلے کا جو تنازع تھا ضروب بٹ کا، یہ محمود بٹ صاحب کے خلاف تھا؟ ان کے خلاف کوئی انہوں نے اپلیکیشن بھی دی تھی یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا؟ جی بالکل، پولیس کی اطلاعات کے مطابق ہم نے یہ پتہ کیا تھا، تو یہ پتہ چلا تھا کہ ضروب بٹ صاحب نے کوئی اپلیکیشن دے رکھی تھی پولیس کو، اور پولیس نے اس پہ کارروائی بھی کی تھی، اور کارروائی میں پٹواری صاحب ادھر آئے تھے، تو پٹواری صاحب اور تھانہ کھریٹا کے جو ملازمین آئے تھے انہوں نے واضح طور پر محمود بٹ کو قصوروار ٹھہرایا تھا کہ ضروب بٹ ظاہر نیچرل فلو، اس نے پانی نے نیچے ہی جانا ہے، تو ادھر یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن بعد میں جو قاتل ہیں ان کے ذہن میں کیا کوئی بات آئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے بعد اس وقت تک، چونکہ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ کیس، پولیس کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت تک پولیس کی کارکردگی کیسی رہی؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی کارکردگی اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا، بہت کوآپریٹ کیا ہے، ہمارے جذبات کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، ہماری مجبوریوں کو بھی سمجھ کر انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، کیونکہ ملزمان اس وقت قانون کی گرفت میں، تو پولیس کی کارکردگی اس وقت تک ہمارے لیے باعث مسرت ہے، ہم اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ اس وقت تک تسلی بخش ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے والد صاحب سے بھی بات کریں، لیکن وہ ان کی جو کنڈیشن ہے اس وقت وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں، اس لیے ہم نے آصف سے ہی بات کرنا مناسب سمجھا۔ آصف صاحب، اس وقت جو فیملی، یہ جو مقتول کی جو فیملی ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کے سب سے پہلے تو میں یہ AK نیوز کا مشکور ہوں کہ آپ اس مشکل گھڑی میں ہماری آواز بنیں۔ دیکھیں، آزاد کشمیر ہمارا یہ علاقہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا پرسکون اور پرامن علاقہ تھا، لیکن دیکھنے میں آیا کہ کچھ دنوں میں یہاں بھی کوئی ایک یہ جو مقدمات اور قتل کی ایک جو وبا چلی ہے، اس نے کشمیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ گزشتہ دن کا جو کینٹھی کا واقعہ ہے وہ بھی آپ کے گوش و گزار آلریڈی ہوگا۔ تو ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ملزمان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہماری فیملی کا، سول سوسائٹیز، جو محلے کے لوگ ہیں، جو اس شہر کے لوگ ہیں، ان کا اس وقت تک صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی ایسے ٹھوس اقدامات کریں کہ فیوچر میں ہم کئی زاروب جو وہ بچا سکیں۔ اگر اس وقت تک اس معاملے کو یہاں تک روکا نہ گیا تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہم آئے روز کئی زاروب کو قربان کریں گے۔ اور یہ زاروب بھائی دیکھیں گے، یہ ایک ہماری فیملی کا ایک سرمایہ تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ان کی قربانیاں تھی، یہ بتانا ضروری تو نہیں، لیکن اب وہ ایک دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے اگر ہم ان کا یہ جو شخصیت تھی یا کس کردار کے وہ مالک تھے ہم نہ بتائیں، کہ وہ بندہ نواز آدمی تھے، ہماری فیملی کا ایک سرمایہ تھے، غریب نواز۔ لاک ڈاؤن میں جو ان کی قربانیاں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت اپنے علاقے کو، بہت اس شہر کو نوازا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے قیمتی نوجوان فیوچر میں ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے حکومت کو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ آصف بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس کا جو احوال ہے وہ بتایا۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو اتنی قیمتی جان کا ضیاع ہوا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگوں کی جانیں لینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کی پوری فیملی کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ کریم زاروب بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم یہاں پہ مزید بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، جیسے ابھی میرے دوست نے یہ ذکر کیا، کل گزشتہ روز سیز فائر لائن کا ایک علاقہ ہے بینسا گالا، اس پہ ہم نے کوشش کی اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کی۔ وہاں پہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والا جو ہے وہ اس خاتون کا بانجا تھا، اپنی ممانی کو اس نے قتل کیا۔ تو وہ ملزم بھی گرفتار ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی وقوع رونما ہو جاتا ہے اس کے بعد تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن ایسے واقعات کی روک تھام پہلے کیسے کی جائے، ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجمن تاجران کھریٹا کے جنرل سیکرٹری ہیں، حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، رحیم بٹ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹ صاحب، آپ کی بھی یہ فیملی کا معاملہ تھا، ہم آپ کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اتنی چھوٹی سی وجہ پہ اتنی قیمتی جان کا ضیاع ہو جانا، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ واجد چودھری صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے واقعات آئے روز ہمارے کھریٹا اور گرد و نواح میں ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ چونکہ میں اس فیملی سے بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا، آصف جو مقتول کا کزن ہے، یہ بانجا ہے میرا، تو بڑے قریب سے میں نے اس کو دیکھا ہے، اس پورے وقوعے کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے،
آپ بھی اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی. جی نہایت ہی افسوس کے ساتھ، اور میں میرا بھی دل اتنا غمگین ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جان گئی ہے وہ سچی بات ہے کہ وہ صرف ان گھر والوں کا نقصان نہیں ہے، وہ ہمارے پورے قبیلے کا نقصان ہے، وہ وادی بنا کے ان غریب محکوم لوگوں کا نقصان ہے، ان کنبہ جات کا نقصان ہے کہ جن کی چپکے سے زاروب بٹ مدد امداد کرتا تھا. میں ایسے بیسیوں گرانوں کو جانتا ہوں کہ جن کی وہ پرورش کر رہا تھا، وہ اپنی بہنوں کی پرورش کرتا تھا، وہ اپنے دوستوں کو قرض حسنہ دیتا تھا. آپ بازار میں ایسے تاجروں کو جانتا ہوں جن کی مقتول زاروب بٹ نے قرض حسنہ دیا اور ان سے اپنے دوستوں کو بزنس کروائے، اور بزنس ایسے کروائے کہ ماشاءاللہ آج وہ لوگ اس کے وہ دوست ہیں جو وہ بڑے ویل سیٹلڈ ہیں، اور ان کو جو قرض اس نے دیا وہ قرض حسنہ کی شکل میں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بخشش و مغفرت کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ اس زندگی میں ہی کام لے لیا، کہ چونکہ حدیث بھی ہے کہ قرض حسنہ دینے والا جو بندہ ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے اور آخرت میں اس کا اجر بھی ملنے والا ہے. تو میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو جان گئی ہے سچی بات ہے، یہ صرف حاجی مقصود صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، مقتول کے زاروب کے والد صاحب، وہ چونکہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، میں ان کو ملا ہوں، میں بھی ادھر تعزیت کے لیے دوبارہ آیا ہوا تھا، تو وہ بڑے قرب میں ہیں. سچی بات ہے، ایسی جان کا اتنے چھوٹے سے معاملے پہ اس کی جان جانا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب وادی بنا والوں کا نقصان ہے. اس نے جو بیڑا اٹھایا ہوا تھا چپکے سے، چونکہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے بندے کا کہ وہ کن خوبیوں کا مالک تھا. تو سچی بات ہے کہ میں بے شمار لوگ آپ کو اس کھوریٹا میں گواہی دیں گے، یہ نہیں ہے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ تھا. آپ بازار میں آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہے، آپ لوگوں سے ملے ہوں گے، آپ کو گواہیاں اس کے بارے میں ملی ہوں گی. ایسا انسان کم ہی جو ہے نا وہ کنبے قبیلوں میں پیدا ہوتے ہیں. بٹ صاحب ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس دن جب یہ واقعہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تو آپ اس سے کچھ ہی لمحے بعد یہاں پہ پہنچے، اور ہمیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے جو قاتل جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی مکالمہ بھی ہوا. دیکھیں جی، میں بھی چونکہ بر وقت موقع پہ تو نہیں پہنچا ہوں، چونکہ جب فائرنگ کی مجھے آواز آئی ہے تو میں سچی بات ہے یہ مسجد میں تھا، وہ مسجد سے نکل رہا تھا، تو میں نے سوچا شاید چونکہ فائر جیسے ہوئے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید کیونکہ اس دن وہ نکاح وغیرہ کی سرمیاں بھی کافی لوگوں نے کی، تو میں سمجھا شاید کوئی نکاح وغیرہ کی سرمی ہوئی ہے تو کوئی گولے پٹاخے اس طرح کی کوئی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، اس کو میں نے سٹارٹ کر لیا، وہ میں نے جتنی دیر اس کو سٹارٹ کیا 5 منٹ لگ گئے، تو بس شور سنا، پھر اسی شور میں بھی یہاں پر پہنچ آیا. تو جب میں یہاں پر پہنچا تو اس مقتول کو گاڑی میں جو ہے نا وہ سوار کر کے لڑکے لے جا رہے تھے، گاڑی مجھے جو ہے نا وہ راستے میں ملی. تو ایسی صورتحال تھی کہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. اس وقت جس وقت زاروب کو یہاں سے ریکور کیا جا رہا تھا، جو ملزم ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے؟ جی دیکھیں جی، اس میں باقی تو ملزمان یہاں پر موجود نہیں تھے، یہ مرکزی جو نامزد ملزم ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، وہ نیچے ادھر کھڑے تھے، تو ان سے میری جو ہے نا وہ بات چیت ہوئی تھی. کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ وہ ادھر نیچے ہی کھڑے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو ان کے بس شارٹ ہی الفاظ تھے، کوئی زیادہ ان سے جو ہے نا، چونکہ وہ ان کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا تو مزید بھی کوئی خطرہ تھا، تو میں نے ان کو پیار محبت سے ہی جو ہے نا یہاں سے کوشش کی کہ یہاں سے مزید نقصان سے بچنے سے جو ہے نا ان کو دائیں بائیں کیا. تو ان کو دائیں بائیں کر کے میں پھر مقتول کے جو والد ہیں ان کی بھی کنڈیشن خاصی جو ہے نا وہ کریٹیکل ہو چکی تھی، تو ان کو میں پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کر میں ہاسپٹل میں لے گیا. آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس وقت جو ملزمان ہیں وہ تینوں ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں اور معاملہ جو ہے یہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے.
पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, इस वक्त तक की जो कारकर्दगी है आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी, पुलिस की जो कारकर्दगी है मैं उससे मुतमईन हूँ, चूँकि बर वक्त उन्होंने कार्रवाई की और तीनों मुलजमान जो नामज़द हैं एफ़आईआर में वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। और चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है मुकदमा, तो मज़ीद तो मैं इसमें, चूँकि मेरी मालूमात तो नहीं है इसके हवाले से, अब मज़ीद क्या पेशरफ्त है, लेकिन इतना मुझे पता है कि तीनों मुलजमान पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार कर लिए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर या जुडिशरी या ज़िम्मेदारान से कोई अपील करना चाहेंगे आप? देखिए जी, मेरी तो तमाम हुकूमती ज़िम्मेदारान अपना जो हमारा अदालती निज़ाम है, उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जान बड़ी कीमती है, चाहे ज़ारूब भट्ट की हो, चाहे ये आगे सेरी कैंठी वाला वाक़या रात को हो चुका है, इससे पहले भी हमारे इस एक वाक़या जो है इधर बंडली में हुआ है, मज़ीद भी वाक़यात मेरी जो नज़र में हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि खुदारा इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इंसाफ होगा तो इस तरह के जो कत्ल गारत है, इस तरह की जो दुश्मनियाँ हैं वो जन्म नहीं लेंगी, क्योंकि जब इंसाफ नहीं होगा तो फिर कई ज़ारूब जो है ना वो इस तरह कत्ल किए जाते रहेंगे, कई ज़ारूब मारे जाते रहेंगे, और कितनी माएँ, कितने बाप, कितने बेटे, कितने भाई इन लाशों को उठाते रहेंगे। मैं हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ, और अपने अदालती निज़ाम के जो हमारे ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, ख़ासकर चीफ़ जस्टिस, उनसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, और वो इंसाफ होना चाहिए जो नज़र आना चाहिए। बहुत शुक्रिया रहीम भट्ट साहब। नाज़रीन, आपने रहीम भट्ट साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने आसिफ की भी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। हम ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो असल मामला हुआ है उसके मुहर्रकात जानने की कोशिश कर रहे थे। ये इतना बड़ा मामला नहीं था, जो इतनी कीमती जान का ज़िया हुआ है यहाँ पे। जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, रहीम भट्ट साहब भी यही बात कर रहे थे, हम भी ये अपील करेंगे कि ऐसे वाक़यात रुनुमा होने के बाद तो कानून हरकत में आता है। कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम जो है वो बनाया जाए कि ऐसे जो वाक़यात हैं जिससे हमारा माशरा अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेकाम की जानब गामज़न है, इसकी कोई रोकथाम की जा सके। अपने कैमरा मैन आमिर खलील खोखर के साथ वाजिद हुसैन चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।